السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ منافقون کا تعارف۔ مدینہ میں نازل ہوئی۔ رکوع 2 آیات 11۔ نماز جمعہ سے فراغت کے بعد تلاش رزق کی اجازت اور ذکر الہی کا حکم۔ دوران خطبہ تجارتی قافلے کی طرف جانے والوں کو تنبیہ۔ رسالت کی گواہی دینے میں منافقوں کی حقیقت۔ دوڑنے سے بھاگنا مراد نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری شروع کر دو، اور ذکر اللہ سے علماء کے نزدیک خطبہ مراد ہے، یعنی جب نماز پوری ہو جائے تو اب تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ یا علم حاصل کرنے، مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت، علماء کی زیارت کرنے اور ان جیسے دیگر کاموں میں مشغول ہو کر نیکیاں حاصل کرو، اور نماز کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک مدینہ طیبہ میں ایک تجارتی قافلہ آ پہنچا۔ بہت تنگی اور مہنگائی کا دور تھا، اس لیے مال ختم ہونے کے ڈر سے چند کے علاوہ بقیہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کی طرف بھاگ پڑے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تربیت فرمائی گئی کہ ایسا کرنا ان کی شان کے لائق نہیں۔ منافقوں کے دو برے کام: قسموں کو ڈھال بنانا اور راہ خدا سے روکنا۔ منافقوں کے برے اعمال کا سبب: منافقوں کے ظاہر و باطن کی منظر کشی، منافقوں کا بارگاہ رسالت میں حاضری سے تکبر۔ درست بات کہنے کے باوجود منافقوں کو جھوٹا اس لیے کہا گیا کہ وہ زبان سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول کہتے تھے لیکن دل میں ان کے خلاف عقیدہ رکھتے تھے۔ منافقین کی عادت تھی کہ جہاں کہیں اپنا مواخذہ ہونے کا خطرہ محسوس کرتے تو فوراً قسم کھا لیتے تاکہ مواخذہ سے بچ جائیں۔ یوں یہ اپنی قسموں کو مواخذہ سے بچنے کے لیے بطور ڈھال استعمال کرتے تھے اور عملی طور پر ان کا یہ حال تھا کہ شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہونے اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے روکتے تھے۔ مشہور منافق عبداللہ بن ابی صحت مند اور خوش بیان آدمی تھے۔ اس کے ساتھی بھی تقریباً ایسے ہی تھے۔ ان کی جسمانی حالت دیکھ کر اور گفتگو سن کر لوگ تعجب کیا کرتے تھے۔ یہاں آیت میں ان منافقوں کی حقیقت بیان کی گئی کہ ان کے اجسام دیکھ کر اور کلام سن کر اگرچہ لوگ متعجب ہوتے ہیں لیکن در حقیقت یہ دیوار کے سہارے کھڑی لکڑیوں کی طرح ہیں کہ جس طرح یہ پھلنے پھولنے کی صلاحیت سے محروم اور بے جان ہیں، اسی طرح ان منافقوں میں نہ ایمان کی روح ہے اور نہ ہی اپنا انجام سوچنے والی عقل ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق نے غزوہ بنی سے واپسی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اور بیہودہ کلمات کہے اور وقتی طور پر قسم کھا کر مواخذے سے بچ گیا۔ پھر جب اس کا جھوٹ ظاہر ہوا تو اسے کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار کی درخواست کر۔ یہ سن کر اس نے گردن پھیری اور کہنے لگا، تم نے کہا ایمان لا تو میں ایمان لے آیا، تم نے کہا زکوٰۃ دے تو میں نے زکوٰۃ دی، اب یہی باقی رہ گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کروں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔